السلام علیکم دوستو، میرا نام نعمان غنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں HND چینل۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ ہمارے خلفائے راشدین میں سے امت مسلمہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام فعل کے 13 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ اشراف قریش میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ اسلام والے نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کی قوت اور شوکت زیادہ ہوئی۔ مسلمان نہایت خوش ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کبار علماء زہاد میں آپ کا ممتاز مرتبہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا رب عز و جل، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تجھے پیارا ہو اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے۔ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا رب عز و جل، اسلام کو خاص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ غلبہ اور قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے چھٹے سال 27 برس کی عمر میں اسلام لے آئے۔ ابو یالی اور حاکم اور بہیقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک دفعہ کا قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکلے۔ راہ میں آپ کو قبیلہ بنی زہرہ کا ایک شخص ملا۔ کہنے لگا، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ انہیں قتل کر کے تم بنی ہاشم اور بنی زہرہ کے ہاتھوں کیسے بچو گے؟ آپ نے کہا کہ میرے خیال میں تو بھی دین سے پھر گیا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اس سے عجیب تر بات بتاتا ہوں، آپ کی بہن اور بہنوئی نے آپ کا دین ترک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے اور وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو مکان میں چھپ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکان میں داخل ہو کر کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، شاید تم لوگ بے دین ہو گئے ہو۔ آپ کے بنوئی نے کہا، اے عمر، اگر تمہارے دین کے سوا کسی اور دین میں حق ہو۔ اتنا کلمہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بہت مارا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ انہیں بچانے کے لیے آپ کی بہن آئی، انہیں بھی مارا، حتیٰ کہ ان کا چہرہ خون میں آلود ہو گیا۔ انہوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تیرے دین میں حق نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے، میں اسے پڑھوں۔ ہمشیرہ صاحبہ نے فرمایا کہ تم ناپاک ہو اور اس کو پاکوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، اٹھو، غسل کرو یا وضو کرو۔ آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور کتاب پاک لے کر پڑھا۔ آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھی، یہاں تک کچھ ہی آیتیں ہوئی تھی تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ مبارک ہو اے عمر، میں امید کرتا ہوں کہ تم ہی دعائے رسول علیہ السلام ہو۔ پنج شعبہ کو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، یا رب عز و جل، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام سے قوت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مکان پر آئے جس میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ دروازہ پر حضرت حمزہ اور طلحہ رضی اللہ عنہما اور دوسرے لوگ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عمر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہو تو ایمان لے آئیں، ورنہ ہمیں ان کو قتل کرنا سہل ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت وحی آ رہی تھی۔ حضور علیہ باہر تشریف لائے اور حضرت عمر کے کپڑے اور تلوار کی حمایل پکڑ کر فرمایا،
اے عمر تو باز نہیں آتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر وہ عذاب اور رسوائی نازل فرمائے جو ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے قرآن شریف پڑھا اسی وقت اس کی عظمت میرے دل میں اثر کر گئی، اور میں نے کہا کہ بد نصیب قریش ایسی پاکیزہ کتاب سے بھاگتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ با اجازت نبی کریم علیہ السلام 2 صفیں بنا کر نکلے، ایک صف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلا دن تھا کہ مسلمان اس اعلان اور شوکت کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش دیکھ کر جل رہے تھے اور انہیں نہایت صدمہ تھا آج اس ظہور اسلام اور حق اور باطل میں فرق اور امتیاز ہو جانے پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ میں جہاں تک جانتا ہوں جس کسی نے بھی ہجرت کی چھپ کر ہی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی شان یہ تھی کہ مسلح ہو کر خانہ کعبہ میں آئے، کفار کے سردار وہاں موجود تھے۔ آپ نے 7 مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور مقام ابراہیم میں 2 رکعتیں ادا کی، پھر قریش کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور للکار کر فرمایا کہ جو اس کے لیے تیار ہو کہ اس کی ماں اسے روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو، بیوی اس کی بیوہ ہو، وہ میدان میں میرے مقابل آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کلمات سن کر ایک سناٹا ہو گیا، کفار میں سے کوئی جنبش نہ کر سکا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت کثرت سے حدیثیں وارد ہوئی اور ان میں بڑی جلیل فضیلت بیان فرمائی گئی، حتیٰ کہ ترمذی اور حاکم کی صحیح حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ اس سے جلالت اور منزلت اور رفعت درجت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے۔ ابن عساکر کی حدیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توقیر کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ طبرانی اور حاکم نے روایت کی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم میزان کے ایک پلے میں رکھا جائے اور روئے زمین کے تمام زندہ لوگوں کے علوم ایک پلہ میں، تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ان سب کے علوم سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ابو اسامہ نے کہا کہ جانتے ہو ابو بکر اور عمر کون ہیں؟ یہ اسلام کے قدر اور مادر ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے جانا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح وہ اسلام لائے اور کس طرح ان کے اسلام لاتے ہی مسلمان خوش ہوئے اور دین تخت پر آیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔